صافی دعا پانا سجانا زخانہ صافی دعا پانا سجانا زخانہ اے اہل عزائے شاہ خدا اس دہر میں جب تک ہو زندہ تہذیب عزاداری ہے یہی دو کام ضروری تم کرنا دو کام ضروری تم کرنا مجلس میں چلے جانا سجانا زخانہ صافی دعا پانا سجانا زخانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین والسلام علیکہ یا سید النبیین والسلام علیکہ یا جد الحسن ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والسلام علیکہ یا نبا العظیم والسلام علیکہ یا صراط المستقیم والسلام علیکہ یا حجت البالغ یا علی ابن ابی طالب سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد قال امام حسن عسکری علیہ السلام افضل العبادات الفقہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد معزز سامعین واجب القدر احترام بھائیوں دوستوں چار روزہ مجالس کا ایک سلسلہ جس کی آج چوتھی اور آخری نشست ہے معرفت نماز روزہ حج زکوٰۃ اور ولایت اس کا موضوع ہم نے قرار دیا ستائش نماز کے لیے جب سائل نے امام سے پوچھا کہ مولا قبولیت نماز کی سند کیا ہے تو مولا سید سجاد نے فرمایا ہماری ولایت پر اعتقاد اور ہمارے دشمنوں سے بیداری توجہ ہے لہذا وہ اللہ جو حکیم ہے اور علیم ہے اور چونکہ بہت محدود ہے اور دو جز ابھی باقی ہیں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس محدود وقت میں جس حد تک ممکن ہو کچھ لطیف نمات آپ کو ہدیہ کیے جا سکے حج اللہ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے کتاب کا نام ہے علل شرائع اور شیخ صدوق جس کے آتھر ہے امام زمانہ کے دور میں جو کتب تعلیم ہوئی ان میں سے ایک کتاب ہے سائل نے امام سے پوچھا تھا مولا حج کو حج کیوں کہتے ہیں حج کو حج کیوں کہتے ہیں مولا نے فرمایا کہ حج کو حج اس لیے کہتے ہیں مطلب حج یہ ہے کہ مومن فلاح پا گیا ذرا توجہ کیجیے معنی حج کیا ہے یا مراد حج کیا ہے حج کہتے ہیں فلاح پانے کو اور جو فلاح پاتا ہے اسے مومن کہتے ہیں امیر المومنین نے جب رسول اللہ کے ہاتھوں میں اپنی آنکھیں کھولی تو پہلا کلمہ یہی جاری کیا تھا قد افلح المومنون یقیناً مومنین فلاح پا چکے ہیں
پہلے ہی دن حج کی تبلیغ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو حج صرف اس کا قبول ہوگا جو علی کی ولایت پر قائم ہوگا۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ حضور ہے توجہ۔ اچھا آپ دیکھیے کلام الہی چونکہ 114 سوروں پر مشتمل ہے، اللہ کے جو فریضے ہیں ان میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ ایک واحد فریضہ ہے حج کہ اللہ نے جس فریضے کے نام کا سورہ کلام الہی میں قرار دیا، یعنی قرآن پاک میں نہ آپ کو سورہ نماز ملے گا، نہ سورہ زکوٰۃ، توجہ ہے، نہ سورہ صوم، اگر ملے گا تو ایک سورہ جسے سورہ حج کہتے ہیں۔ اب حکمت تو خدا ہی جانتا ہے، اور اللہ کا ایک وہ فریضہ ہے جو تمام فریضوں پر فرض ہے، جسے ولایت کہتے ہیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ کل کا کل قرآن اسی ولایت کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ حضور ہے توجہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر تیسرے دن سورہ حج کی تلاوت کرتا ہے، صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ہر تیسرے دن سورہ حج کی تلاوت کرتا ہے، پس وہ بندہ اسی سال حج سے شرفیاب ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھ سکیں، بس وہ بندہ اسی سال حج سے شرفیاب ہوتا ہے، اور وہ بندہ اگر حالت سفر میں مر جائے تو اللہ اس شخص کو حتماً جنت میں داخل کرتا ہے۔ حضور توجہ کیجیے، کیا قیمتی شے ہے۔ یعنی آپ دیکھیے مولا اسباب دے رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ حج ہے اسے ہر تیسرے دن پڑھنا چاہیے، ہر تیسرے دن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت حج ہے۔ ایک درود پڑھیے گا بابا سے بلند سورہ آل عمران میں اللہ نے آیت نازل کی، معروف آیت ہے، آپ سب قائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، تم پر میں نے بیت کا جو حج ہے نا وہ فرض قرار دے دیا ہے۔ حضور ذرا توجہ کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اے صاحبان ایمان، میں نے تم پر جو میرا بیت ہے نا اس کا حج فرض قرار دے دیا ہے، بس تم میں جس کی استطاعت ہو وہ حج کے لیے بیت اللہ آ جائے۔ ذرا توجہ کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک نہیں، جس کے پاس استطاعت۔ اب یہ استطاعت یعنی وہ شخص جس کو اللہ نے ہر شے سے نوازا ہے اس کے پاس بھی ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن کوئی اس کے لیے سبب استطاعت ہو جائے، توجہ ہی نہیں کرے، کوئی اس کے لیے سبب استطاعت بن جائے تو پھر اس پر بھی واجب ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت سورہ بقرہ، اس میں اللہ نے پھر مخاطب کیا اور کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ، ایک درود پڑھیے بابا سے بلند اللہ ارشاد رب العزت ہے وَأَتِمُّ لِلَّهِ حج والعمرہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے تمام کرو۔ حضور ذرا توجہ کیجیے گا، حج اور عمرے کو کس کے لیے تمام کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے اللہ کے لیے۔ جب اس آیت کی تفسیر معصوم نے کی
تو مولا نے کہا تمام الحج لقائل امام، کہا اپنے حج کی تکمیل ملاقات امام سے کرو۔ حضور میرا وقت نہیں ہے آج تشریح کا، ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حج اور عمرے کی جو تکمیل ہے وہ تم مجھ اللہ کے لیے کرو، تم اسے تمام کرو اللہ کے لیے۔ مولا اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ حج تمہارا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ امام سے ملاقات نہ کرو۔ حضور ذرا توجہ کیجئے، یعنی حج مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے امام کا فرمان ارشاد ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس اینٹوں کے گھر کی جانب نہیں بلاتا۔ حضور توجہ کیجئے گا، اللہ تمہیں اس اینٹوں کے گھر کی جانب نہیں بلاتا، بلکہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آگے محمد اور آل محمد سے ملو۔ حضور دیکھیے حج کرنا اور ہے، معرفت کے ساتھ کرنا اور اللہ کہہ رہے میں سمجھا سکوں آپ سمجھ سے۔ بلکہ ایک آیت اور ذہن میں آئی، خدا کی قسم قربان ہو جائیں محمد اور آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس عبادت کرو کس کی؟ بیت کے رب کی، بیت کے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو، بس عبادت کرو، فے ہے بس کے لیے، بس عبادت کرو بیت کے رب کی۔ سائل آیا پھر امام کے پاس، کہا مولا یہ بتائیے کیا کوئی بیت کی بھی ربوبیت کرتا ہے؟ کیا کوئی بیت کو بھی پالتا ہے؟ مولا نے کہا اللہ نے یہاں بیت کا استعمال کر کے مراد اہل بیت کو لیا ہے۔ حضور ذرا توجہ کیجئے، نکتہ خدا کی قسم وصول کیجئے گا، مراد اہل بیت ہیں، بات اللہ بیت کی کر رہا ہے، مراد اہل بیت ہیں، بات اللہ بیت کی کر رہا ہے، یعنی یہ طے ہے کہ اللہ جب بھی مجھے آپ کو بیت کی طرف بلاتا ہے حقیقت میں وہ اہل بیت کی طرف بلاتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ صلی اللہ حضور ہے توجہ۔ چلیے ایک نکتہ اور وصول کیجیے، اس بیت کا کمال کیا ہے جسے میں آپ بیت اللہ کہتے ہیں؟ اللہ نے جب اس زمانے کو خلق کیا یعنی زمین بچھا دی، آدم کو زمین پر اتارا، آدم کا پہلا کام کیا تھا؟ آدم زمین کے اس مقام پر پہنچے جو مقام وسطیٰ تھا، مقام وسطیٰ یعنی خانہ کعبہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو زمین کے درمیان میں، وہ جو ہی نہیں کرتا، یعنی پہلے اللہ نے مرکز کا چناؤ کروایا، توجہ ہی نہیں، اللہ نے پہلے مرکز کا چناؤ کروایا، یعنی ریمارکیشن کروائی کس سے؟ جناب آدم سے۔ ابراہیم نے تعمیر کیا، ابراہیم نے تعمیر کیا، یعنی مکان جب تیار ہو گیا پھر اللہ نے فیصلہ کیا اس میں مکین اتارو۔ توجہ کیجئے گا، یعنی خود ہے لامکان لیکن اس کے باوجود کہلوا رہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حضور کیسے ممکن ہے خود بے جسم ہو اور پھر بھی گھر قرار دے؟ تو حکمت اللہ کی حکمت ہی یہ ہے کہ میں بات کروں مکان کی، سمجھاؤں مکین، تاکہ مخلوق کو یہ سمجھ آ جائے کہ پہلا علی مکان میں آیا تھا، آخری علی مکان سے ظاہر ہوگا۔ یعنی خانہ کعبہ ملکیت ہے محمد اور آل محمد کی، خدا کی قسم قربان ہو جائے اس گھرانے پر۔ تو اب اللہ نے حج واجب قرار دیا اور اللہ کی ہر عبادت کسی مراد کی طرف پلٹتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے جتنی
جتنی عبادات مجھ پر آپ پر فرض کی ہیں، امر کیا ہے نماز پڑھیے، لیکن اللہ نے جتنی نماز پڑھنے کی شرائط بتائی ہے اس کا مطلب ہے انسان ان شرائط سے باہر ہو۔ مثلا ایک آدمی وضو کرتا ہے، اب یہ مقدمات نماز میں سے لازمات میں سے ہے، بنا وضو نماز ہوتی نہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ میرے مولا نے کیسے کہا ہے کہ میں ابتدائی وضو کروں، اللہ کرے آپ مزاج سمجھ سکیں، یعنی ایک ایک جو جزو وضو ہے نا، آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے کہ مولا نے کیسے کہا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، کیسے کہا ہے کلی کرنی ہے، کیسے کہا ہے پیشانی سے نیچے تک منہ دھونا ہے، یعنی ہر بات میں اللہ مجھے آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری ہر عبادت میں تم اس طرح اہل بیت سے متصل رہو کہ درمیان میں کسی غیر کا خیال ہی نہ آئے۔ حضور اسی کو خضوع اور خشوع کہتے ہیں۔ حالت قیام کی جتنی شرائط ہے، جب میں اور آپ حالت قیام میں اسے یاد کریں گے تو کسے یاد کریں گے؟ حقیقت میں ہم اہل بیت کو یاد کریں گے۔ اب رکوع کی جتنی شرائط اللہ نے بتائی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو نا، تو جن کو میں نے ذریعہ نماز بنایا ہے تم ان کی باتوں کو یاد رکھو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پوری کی پوری نماز میں تم محمد اور آل محمد سے متصل رہو گے، اسی کا نام عبادت ہے۔ آل محمد آل محمد صلوات۔ ایسا ایسا رکھنا مشکل ہے، یعنی اللہ نے جتنی شرائط عبادات بنائی ہیں ان شرائط میں اللہ نے ثواب کو چھپایا ہے، محفوظ کیا۔ اب اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے مجھ پر اور آپ پر، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر انسان تدبر اور تفکر کرے تو حج میں اللہ نے جن جن ارکان کو میرے آپ کے لیے واجب قرار دیا، یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ دیکھ لیجیے۔ مثلا ہم ایک فعل کو لے لیتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کیجیے، ہم پر حجت ہے، لیکن اگر انسان غور و فکر کرے، تنہائی میں جائے تو وہ اپنے اللہ سے کہے گا بارے الہ، تو نے مجھ پر جو یہ فریضہ فرض کر دیا، تو نے مجھ پر جو یہ فریضہ فرض کر دیا، تو بارے الہ اسماعیل نہ میرے زمانے کا نبی ہے۔ حضور توجہ آپ نے کر دیا، بارے الہ جناب اسماعیل کیونکہ میرا ایمان ہے کہ نبی ہے، لیکن میرے زمانے کے نبی نہیں ہے۔ بارے الہ اسماعیل کی والدہ گرامی گو کہ ان کی والدہ گرامی ہے، میرا ان پر ایمان ہے، لیکن میرے زمانے کے نبی کی والدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ سن میں نے اس حج کو اظہار محبت کی تربیت کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ توجہ ہی نہیں کر رہے، میں نے اس حج کو اظہار محبت کی تربیت کے لیے واجب قرار دیا۔ اللہ نے کہا کیا تیرا قرآن میں ایمان ہے؟ میں نے کہا ہاں بارے الہ مطلقاً میرا پورے کے پورے قرآن پر ایمان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن میں کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا ہے۔ حضور توجہ ہی نہیں کر رہے، میں نے کیا کیا ہے؟ جو اسماعیل ہے نا ان کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا ہے، ذبح عظیم کو قرار دیا ہے۔ میں نے حجت تمام کر دی، میں نے حجت تمام کر دی، میں نے ایک سنت کو جاری کروا دیا۔ گو کہ اسماعیل تیرے دور کے نبی نہیں ہے، گو کہ ہاجرہ تیرے دور کے نبی کی والدہ گرامی نہیں ہے، لیکن جس کا حج پہ اعتقاد ہے، جو حج کے لیے چاہتا ہے، تو پھر یاد رکھ لو میں نے عزاداری حسین کی ایسی دلیل قائم کر دی ہے کہ جو میرے محبوب پہ گزری ہے پہلے اسے خود پہ طاری کرو۔ نہیں حضور نے ابھی اٹھتا بول رہا ہے بہت بڑی آواز ہے بول رہا ہے عزائے حسین پر اعتراض کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی دلیل رکھ دی۔ آپ بتائیے ایک بچہ پیاسا تھا، ماں پیاس کے لیے صفا سے مروہ تک گئی، جب بچہ رویا ماں مروہ سے پھر صفا کی طرف آئی، 7 مرتبہ جب یہ عمل انجام دیا اللہ نے اسے
توجہ کیجیے، کل کا کل حج ایک مراد کی طرف پلٹتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا میں نے اسماعیل کو فدیہ قرار دیا ہے ذبح عظیم کا۔ اسماعیل بتائیے بچے یا نہ بچے؟ حضور فدیہ کہتے ہیں آزاد کرنے، اس کو آزاد کرنے، آزاد کر لینا، آزاد کرا دینا، یہ ہے فدیہ۔ اب آپ بتائیے آزادی کسے ملی؟ حضور سوال ہے، بتا دیجیے جلدی بتائیے، آزادی کسے ملی؟ اسماعیل کو۔ تو اسماعیل کو آزادی ملی تھی کس نے؟ اسماعیل کو آزادی ملی تھی ہے ذبح عظیم نے۔ حضور توجہ ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیے اگر ابراہیم کی چھری چل جاتی، اسماعیل ذبح ہو جاتے، پھر کربلا کیسے ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں محمد اور آل محمد کو رکھا تھا۔ تو حسین اس حیات گر کو کہتے ہیں جو کہ ضامن ہے حیات اسماعیل کا۔ حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ آپ بتائیے حیات کسے ملی؟ جناب اسماعیل کو۔ تو پھر علت حیات کون ہے؟ علت حیات کو حسین کہتے ہیں، یعنی وہ ذبح عظیم حسین ہے۔ تو دراصل اللہ نے کل کے کل حج میں چھپائی ہے کربلا، لیکن عارفین کے لیے، نتیجہ لیجیے گا، لیکن عارفین کے لیے، اسی لیے جب مولا حسین نے احرام کھولا ہے، حج کو عمرے میں بدلا ہے، تو پھر مکہ میں صرف حاجی رہ گئے تھے، حج چلا گیا تھا۔ دور ہے توجہ، حسین بے ذات نہیں حج ہے، یعنی اگر حج کو مجسم دیکھنا ہو تو پھر حسین ابن علی کو دیکھیے۔ حضور توجہ کیجیے خدا کی قسم، اس لیے کہ کتاب کا نام ہے القطرۃ من بحار، وہاں سے مستعار نے رہا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کتاب خدا میں، یہ میری گزشتہ 3 روز کی جو تقاریر ہیں ان کا حاصل حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ کتاب الہی میں نماز سے مراد حمد ہے۔ مولا فرماتے ہیں کتاب الہی میں صوم سے مراد ہم ہے، کتاب الہی میں زکوٰۃ سے مراد ہم ہے، اور کتاب الہی میں حج سے مراد ہم ہے۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ ایک دلیل اور لیجیے، کتاب بصائر الدرجات، آتھر کا نام حسن صفار، 11ویں امام کے صحابی بھی ہیں۔ دیکھیے کتنا مسترد حوالہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مولا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام الہی میں جتنی اچھائیاں بیان کی ہیں، پورے قرآن میں جتنی اچھائیاں اللہ نے بیان کی ہیں، مولا فرماتے ہیں اس سے مراد ہم محمد اور آل محمد ہیں۔ اور اللہ نے کلام الہی میں جتنی برائیاں بیان کی ہیں، اس سے مراد ہمارے دشمن ہیں۔ اب یاد رکھیے قرآن میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں۔ جہاں اچھائی پڑھی ہے قرآن محمد اور آل محمد ہے، جہاں برائی پڑھے تو جو قرآن کو اس طرح سہل کر کے پیش کرے اس گھرانے کو محمد اور آل محمد کہتے ہیں۔ ضرور پڑھیے بات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ حضور حج بے ذات نہیں، اپنی ذات میں اگر مجسم ہو جائے تو پھر محمد اور آل محمد خدا کی قسم۔ یعنی علی اس نماز کو کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا جملے کی، علی اس نماز کو کہتے ہیں کہ جو نمازی اس نماز کی جتنی معرفت رکھتا ہے، علی اس نماز کو کہتے ہیں کہ جو نمازی اس حقیقی نماز کی جتنی معرفت رکھتا ہے، وقت نماز، وقت
سے پوچھا دین کیا ہے؟ مولا دین کیا ہے؟ مولا نے کہا دین 5 چیزوں کا نام ہے. اس نے کہا مولا وہ کیا کیا؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکات، ولایت. اس نے کہا مولا کیا ان میں سے کوئی شے افضل ہے؟ فرمایا ہاں ولایت، ہاں ولایت، ہاں ولایت. کہا اس لیے کہ ولایت ان چاروں چیزوں کی کنجی ہے. اللہ کرے آپ سمجھ سکیں. فرمایا ولایت ان چاروں چیزوں کی چابی ہے، اور جو صاحب ولایت ہے نا وہ ان چاروں چیزوں کا رہبر ہے. نتیجہ لیجیے، نتیجہ. کہا جو ولایت ہے نا وہ ان چاروں چیزوں کی چابی ہے. وہ تالا کھل ہی نہیں سکتا جب تک چابی نہ ہو. اور کہا جو صاحب ولایت ہے نا وہ ان چاروں چیزوں کا رہبر ہے. رہبر اسے کہتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے. یاد رکھیے اگر محبت علی ہے تو پھر جنت ملتی ہے. نماز کا کام جنت میں درجات بڑھانا ہے، شرط محبت ہے. دیکھیے جس کے پاس محمد اور آل محمد کی محبت نہیں، ہمیں مدعی ہے نا، اس کے دامن میں عبادت ہی نہیں. نہیں حضور چہرے سوالیہ ہیں اور مجھ پر حجت. آپ بتائیے میں نے نہیں کہا، نہ آپ نے کہا، زمانے کے مالک نے کہا. مولا فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ کھلا رہتا ہے، عقیدے کا دروازہ بند. حضور مر جائے. دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ معاف کرنے والا، لیکن پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ نماز دراصل تعریف خدا ہے، فضائل محمد اور آل محمد ہے. جس کو معرفت ہو جائے وہ بدگانہ نماز ضرور پڑھتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ عارف ہو. بندہ مر جائے، بتائیے ایک آدمی صاحب نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ روزہ رکھا جا سکتا ہے، حج کیا جا سکتا ہے، زکات کی جا سکتی ہے. یعنی طے ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ دروازہ کھلا ہے. اب جو مر گیا تھی اس کے ذمہ واجب نمازیں ادا کر دی، بیٹے نے، بھائی نے، مومن نے، بہن نے، جس نے بھی کر دی. روزے رکھ دیے گئے، حج کر دیے گئے. حضور یہ بتائیے اگر کوئی بندہ بنا ولائے علی مر جائے، نتیجہ لیجیے، بنا حب علی مر جائے، اس زمانے کے سارے متقی جمع ہو جائے اور مل کے کوشش کرے یہاں سے علی کی محبت ٹرانسفر ہو جائے، اللہ کہے گا تم ہی دوزخ میں جائے گا. اس لیے کہ یہ نان ٹرانسفریبل ہے. کہا اس نے کی ہے ولایت، ان چاروں چیزوں کی ہے، چابی ہے، اور صاحب ولایت ان چاروں کا رہبر. مولا نے کہا سن، اب کیا ہے ولایت سب سے افضل ہے. مولا نے کہا سن، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہے، زکات صاحب نصاب پر ہے، حج بشرط استطاعت واجب ہے. علی کی ولایت کی نہ قصر ہے، نہ مریض کو معاف ہے، نہ اس کے لیے نصاب ہے، نہ یہ شرط پر ہے. دوسری دلیل وصول کیجیے، دوسری دلیل اللہم صلی علی کے بارے میں سوال ہوں گے. کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکات، ولایت. کہا 5 سوال ہوں گے. کہا ان میں جو ولایت ہے نا یہ اس قدر نورانی ہوگی کہ جب سوال ہوگا نا تو 4 جب خاموش کھڑی ہوگی تو ولایت آگے بڑھ کے کہے گی کہ تم پیچھے ہٹو، میں خود جواب دوں گی، جو کمی تم میں تھی میں پوری کرتی ہوں.
جو اغیار کی ہر کتاب میں، لیکن لطف اسی شے کا ہے کہ آپ اپنے مقدمے کو غیر کی کتابوں سے ثابت کریں. حضور توجہ کیجیے، حدیث اتنی معروف ہے آپ سب نے سنی ہے، لیکن یہاں دلیل کے طور پہ پیش کرو. عالمین کا مالک ہے محمد مصطفیٰ. مجمع عام میں اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا سنو، اگر کوئی شخص نوح کی زندگی کے برابر عبادت کرے، 1000 سال عبادت کرے اور احد کے پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، راہ خدا میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے، توجہ ہے نہیں حضور آپ نہیں بات رہے. 1000 سال جناب نوح کا سن ہے، کہا ان کے برابر وہ کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، راہ خدا میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے. بے جرم و خطا صفا اور مروہ کے درمیان قتل ہو جائے، یا علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہ ہوئی، مجھے جنت میں جانا اور جنت کی بو بھی نہ پا سکے گا. سب سے قیمتی اثاثہ جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ ہے ولایت. لیکن ایک ہے لفظی اعتبار سے کہنا ولایت، ایک ہے معرفت ولایت. ولایت وہ شے ہے جس کے لیے پہاڑ جیسا دل، یعنی اس کو برداشت کرنے کے لیے پہاڑ جیسا دل، مضبوط سینہ چاہیے. یعنی ولایت وہ شے ہے جو توحید کے عقدے کو کھولتی ہے. اللہ کرے آپ سمجھ سکیں. ولایت راز خدا ہے، کہ جس کے ذریعے اللہ نے کل کی کل کائنات کو خلق کیا. حضور ہے تو یعنی ولایت نام ہے علم کا، ولایت نام ہے قدرت کا، ولایت نام ہے تصرف کا. یعنی ان 3 اشیاء کے مرکب کو حضور ولایت کہتے ہیں. بالکل سہل کر کے پیش کرنا ہے انشاءاللہ. 3 اشیاء کا مرکب ہے ولایت: علم، قدرت، تصرف. بالفرض آپ نے یہ بارگاہ بنائی، بنے گی کیسے؟ اسے علم کہتے ہیں. حضور ہے توجہ، بنے گی کیسے؟ اسے علم کہتے ہیں. بنانے کے لیے ہاتھ چاہیے، اسے قدرت کہتے ہیں. پھر جو بنانے کے لیے مٹیریل چاہیے یہ ہے تصرف. توجہ ہی نہیں کر رہا. اب ایک آدمی کے پاس مٹیریل ہے، بنانے کے لیے ہاتھ بھی ہے، میتھڈ نہیں ہے، اسے ناقص ولی کہتے ہیں. نہیں بہت بار ہے. بندے کے پاس تصرف یعنی مٹیریل بھی ہے، بنانے کے لیے ہاتھ بھی ہے، طریقہ نہیں ہے، ناقص ولی ہے. کسی کے پاس علم ہے، تصرف ہے، قدرت نہیں ہے، ناقص ولی ہے. یعنی ولی مطلق اسے کہتے ہیں جو عالم کل ہے. عالم کل ہے، ہر شے پہ وہ قدرت رکھتا ہے، ہر شے پہ اس کا تصرف ہے. جو کسی بھی شے کے لیے کسی غیر کا محتاج نہ ہو اسے ولی مطلق کہتے ہیں. سب سے قیمتی شے ہے مذہب اہل بیت. اس حد تک قیمتی ہے کہ صادق عالم محمد فرماتے ہیں الدین هو الولایہ، کہ دین فقط ولایت ہے. حضور ولی کسے کہتے ہیں بتائیے؟ ولی سمجھ میں آئے گا تو ولایت بھی آ جائے گی. ولایت کی روشنی ڈالے تو ولی بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ ولی موصوف ہے، ولایت صفت ہے. آپ اس پروردگار کی حکمت دیکھیے، اس نے جتنے مناسب قرار دیے نا، یعنی جو منصب من جانب اللہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، وہ جو ہے اللہ نے اپنے اسما میں نہ کبھی اپنا اسم نبی رکھا، نہ امام رکھا، نہ رسول رکھا. اپنے اسما میں اللہ نے اگر اپنا اسم رکھا تو یا ولی رکھا یا علی رکھا.
کے عمل کی ذمہ داری لے. اب جو جس کے عمل کی ذمہ داری لے وہ اس کا ولی ہو. ایسا کیا جو اللہ کے امور کی ذمہ داری لے اسے ولی اللہ کہتے ہیں. جو اللہ کے امور کی ذمہ داری لے اسے ولی اللہ کہتے ہیں. دوسری تعریف ولی اسے کہتے ہیں، ولی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے. حضور توجہ کیجیے، جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے. اب کمال ولی کا کیا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہر لمحے رہتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ یوم العرش سے لے کے داخل جنت تک ہر ایک کے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ وقت قضا بھی آتا ہے، وہ قبر میں بھی آتا ہے، میزان میں بھی وہی ہے، صراط میں بھی وہی ہے، جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا بھی وہی ہے. تیسری تعریف سنیے، ولی اسے کہتے ہیں جس کے عمل کا فائدہ یا اعمال کا فائدہ دوسروں کو پہنچے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، خدا کی قسم. ولی اسے کہتے ہیں، یہ من جانب اللہ ولی کی بات کر رہا ہوں، کہیں آپ خود ساختہ کی نہ سمجھیے. توجہ ہے، ولی اسے کہتے ہیں جس کے عمل کا فائدہ دوسروں کو پہنچے. یعنی تعریف اپنی ذات میں گواہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے احتیاج ثواب نہیں بلکہ اس کا ذکر بھی ثواب ہے، اس کی محبت بھی ثواب ہے، اسے دیکھنا بھی ثواب ہے. توجہ کیجیے گا. ایک شخص آیا امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس، آگے کہنے لگا مولا آپ مالک شفاعت ہیں، اور پھر آپ کو اس قدر عبادت کی کیا ضرورت. توجہ کیجیے گا کیسے کریم آگے. مولا آپ مالک شفاعت ہیں، جنت کے مالک آپ ہیں، ہر شے میں تصرف آپ کا. مولا پھر اس قدر آپ کی عبادت، مولا آپ نے اتنی زمین قید کر دی، کیا کیا نہیں کیا مولا. مولا نے کہا سنو، جو تیری بات ہے یہ برحق ہے، لیکن یاد رکھو ہماری جتنی عبادات ہیں یہ ہم اپنے شیعوں کے لیے کرتے ہیں. کہا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو میں اپنی ایک ایک نیکی اپنے ایک شیعہ کے دامن میں ڈال دوں گا. بس یاد رکھو جس کے دامن میں میری ایک نیکی چلی جائے. حضور توجہ کیجیے، خدا کی قسم محمد اور آل محمد کی قریبی دیکھیے. یعنی انہیں احتیاج ثواب نہیں ہے بلکہ وہ سبب ثواب ہے. درود پڑھیے بابا سے. اگلی تعریف سنیے، ولی اسے کہتے ہیں، ولی اسے کہتے ہیں جس کے پاس نعمتوں کی کمی نہ ہو. حضور ہے توجہ پیچھے والے بھائی. ولی اسے کہتے ہیں جس کے پاس نعمتوں کی کمی نہ ہو. نعمتوں کی کمی نہ ہو یعنی یہ طے ہے کہ جتنی عالمین میں نعمتیں ہیں نا ان تمام کا مالک وہ ولی ہے. حضور توجہ کیجیے گا، یعنی نعمتوں کی کمی نہ ہو وہ ہے ولی. ہر ایک ولی ہے ہی نہیں، ولی تو پھر ولی ہے نا. ذرا توجہ کیجیے، نعمتوں کی کمی نہ ہو. کتاب کا نام مشارق الانوار الیقین، وہاں سے کچھ بات لے رہا ہوں. اور یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن میں امیر المومنین کی بس میں موجود تھا. ذہن میں رکھیے ولی کی تعریف جس کے پاس نعمتوں کی کمی نہ ہو. کہتے ہیں کہ ایک دن میں مولا کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک مہمان آ گیا. سلام و جواب ہوا، مولا نے اس کو دسترخوان پہ بٹھا دیا. کہا مولا نے اس کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا. پانی کا پیالہ رکھا. کہا قریب میں ایک جو کی سوکھی ہوئی روٹی تھی. کہا امیر المومنین نے اس کا ایک ٹکڑا توڑا اور پانی میں ڈال دیا اور مہمان سے کہا کہ آپ کھائیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب مہمان نے اس ٹکڑے کو نکالا نا ایک پرندے کی بھنی ہوئی ران تھی. توجہ کیجیے، جس کے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، جو ترتیب اور ترکیب پر وارث بھی ہے مالک بھی ہے. توجہ کہا اس نے اسے تناول فرمایا. کہا پھر مولا نے اسی جو کی سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسی پانی کے پیالے میں ڈال دیا اور مہمان سے کہا پھر کھائیے. کہا اب جب اس نے ہاتھ ڈال کے نکالا تو وہ حلوے کا ایک ٹکڑا تھا.
اٹھا لیا تو کہنے لگا مولا یہ کیا ہے، مولا یہ سب کیا ہے؟ تو مولا نے اسے مسکرا کے کہا سنو سنو، یہ جو تمہارے سامنے چوکی روٹی ہے نا یہ ظاہر ہے، اور یہ جو طرح طرح کے کھانے ہیں نا یہ اس کا باطن ہے، اور علی کا امر ایسا ہی ہے۔ حضور توجہ کیجیے، آخری تاریخ سے بات فرمائیں، یہ ہے مدرسہ قرآن۔ ولی اسے کہتے ہیں، کسے؟ ولی اسے کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو ظلمات سے نکالتا ہے، نور میں لے آتا ہے۔ آخری تعریف مدرسہ قرآن کی ہے، یہ میرے خود ساختہ نہیں ہے، قرآن نے کی ہے یہ تعریف۔ اسے کہتے ہیں حضور ولی ظلمات سے اپنے چاہنے والوں کو نکالتا ہے، نور میں داخل کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آیہ کرسی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کھڑے ہیں تاریکیوں میں، استحقاق رکھتے ہیں نور کا۔ ولی کا کام کیا ہے کہ جو ولی کی ولایت پر آ جائے پھر ظاہری خطا کار ہو، ولی اسے ظلمات میں رہنے نہیں دیتا۔ میں کہوں گا بارے الہ تو اپنے ولی ہونے کی دلیل دے، اللہ کہے گا پہنچ کربلا، نام ہے اس ولی کا حسین ابن علی، ظلمات میں ہل کھڑا تھا، حسین نے نکال کے نور میں داخل کر کے اس آیت پہ دلیل دے کے بتا دیا۔ یاد رکھو اللہ ایسا ولی ہے۔ آئے ہم حضور توجہ کی رسال کے لیے خدا کی قسم میں قربان ہو جاؤں اس گھرانے پر۔ ایک مقام اور آپ سے اجازت۔ دیکھیے اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے کلام الہی میں جس چیز کا ذکر ہے، دراصل اگر انسان غور و فکر کرے، تدبر اور تفکر کرے تو ہر نبی نے اپنے زمانے میں محمد اور آل محمد کے فضائل کے لیے کام کیا، اس لیے کہ ہر نبی میں ان کی معرفت لازم اور واجب۔ ابراہیم جب نمرود کے پاس گئے اور دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا، آپ سب باہر میں میں تو صرف دلیل کے طور پر اس موقع پر پیش کرتا ہوں۔ وہ ہے خود ساختہ خدا جس کا نام ہے نمرود، ابراہیم ہے من جانب اللہ حجت وقت۔ ابراہیم نے نمرود سے کہا، سورہ بقرہ آیت 257 یا 58، جناب ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو دعویٰ کرتا ہے نا کہ تو خدا ہے، بس سن۔ کالا ابراہیم کو جناب ابراہیم نے کہا ان اللہ، بے شک ابراہیم کا اللہ وہ ہے، یات الشمس من المشرق، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تیرا دعویٰ ہے نا نمرود تو خدا ہے، فاتا بہا من المغرب، اے نمرود تو سورج کو نا ایک کام کر، مغرب سے نکالنا۔ حضور توجہ کیجیے، ابراہیم نے ایک مقدمہ قائم کر دیا، دلیل ہے قرآن۔ یعنی ابراہیم نے کیا بتایا کہ جو ابراہیم کا خدا ہے نا اسی کا تصرف ہے کیا کہ وہ جب چاہے سورج کو مشرق سے نکالے، جب چاہے مغرب سے نکالے۔ یہ دعویٰ کر کے ابراہیم ظاہراً دنیا سے چلے گئے، وقت گزرتا چلا گیا، ابراہیم کے سردار کا وقت آیا، نزول قرآن شروع ہوا، اس کے بعد تشریح قرآن، تفسیر قرآن کا وقت آ گیا۔ مولا نہروان سے پلٹ رہے تھے، لشکر مولا علی کے ساتھ تھا، سرزمین بابل میں پڑاؤ ہوا۔ جب پڑاؤ ہو گیا تو لوگوں نے کہا مولا نماز ادا کیجیے۔ مولا نے کہا سنو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کا عذاب 3 مرتبہ آ چکا، 4تھی مرتبہ آنا باقی۔ دیکھیے کون ہے عالم کل ہے، 3 مرتبہ آ چکا، 4تھی مرتبہ آنا ابھی باقی ہے۔ اور یاد رکھو جس سرزمین پر اللہ کا عذاب آ گیا ہو وہاں نہ اللہ کا نبی نماز پڑھتا ہے نہ وسیع، تم میں سے جس کا جی چاہے پڑھ لو، توجہ ہی نہیں، جس کا جی چاہے پڑھ لو، کسی نے نہ پڑھا، چل پڑا۔ جیسے ہی اس سرزمین کو عبور کیا مولا نے لشکر کو روک دیا۔ اچھا این مغرب ہونے والی تھی، مولا نے مؤذن ہے جویریہ اس کو بلایا اور بلا کے کہا جویریہ وضو کے لیے پانی
چویریا یہ کہتے ہیں کہ میں جب پانی لینے گیا میں نے دل میں یہ سوچا کہ مغرب ابھی ہوئی نہیں، عصر کا وقت تقریباً جا چکا، اللہ جانے مولا کیوں وضو کر رہے ہیں؟ کہا جیسے ہی میں قریب آیا میں نے وضو کا پانی پیش کیا، کہا امیر المومنین نے وضو کیا، لبہائے علی متحرک ہوئے، کہا میں نے کیا؟ سب نے دیکھا وہ سورج جو مغرب میں طلوع ہو رہا تھا، جو مغرب میں غروب ہو رہا تھا، واپس پلٹنا شروع ہوا اور مقام اثر پہ آ کے رک گیا۔ اب ابراہیم نے دعویٰ کیا تھا، ستائش بتائی تھی اپنے اللہ کی کہ اللہ وہ ہے ابراہیم کا جس کی صفت یہ ہے وہ جب چاہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، جب چاہے مغرب سے نکالتا ہے۔ علی نے اس دعوے کی دلیل دے کے سورج کو مغرب سے پلٹا کے بتایا، دیکھو وہ کیسا اللہ ہے۔ دلیل علی نے دی، پھر اس کے فوراً بعد نماز پڑھی۔ یہ جو علی کا نماز پڑھنا ہے نا، یہی دلیل ہے کہ خدا ہے۔ انتہائی مشکل امر ہے، یہی علی کی ولایت ہے کہ علی کی ہر شے، بلکہ ایک جملے میں مجلس کو بالکل اختتامی جملہ ہے، بجز اللہ نے، یعنی اللہ کے سوا جس کی ہر شے پہ حکومت ہے، اس ولی مطلق کو علی کہتے ہیں۔ اللہ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، مسائل سوچ کے روتے ہیں۔ اللہ اکبر، عجب اللہ۔ آزادانوں، جب رسول خدا معراج پر گئے اور اللہ کے حبیب کی اپنے اللہ سے گفتگو ہوئی، تو خدا کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ محمد اپنے نالین اتار کر رہے ہیں۔ جس خدا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کا حبیب اپنے نالین اتار کر آئے ہیں، اسی محمد کی بیٹیوں کے سر سے اسی محمد کی امت نے ردائیں اتار۔ عزیزانو، کبھی سوچے اس بات کو کہ شرابیوں کے مجمع میں زینب اللہ کی عزت کا نام بنا سر پہ ردا کبھی قید کر دیے گئے اہل بیت۔ 4 سالہ بچی ہے، 3 دن اپنے بابا کو یاد کر کے روتی گئی۔ زینب عالیہ نے کہا بیٹا سید سجاد جی چکی ہم، بیٹا آپ سکینہ سے کہیے، سکینہ چپ کر گئے۔ سید سجاد نے کہا بہن سکینہ چپ ہو جائے۔ کہا بھیا مجھے تیرے واقعے کی قسم، میں چپ ہو جاؤں گی، بس ایک مرتبہ مجھے میرے بابا سے ملا دیجیے۔ سید سجاد گئے، سر ملا، سر لے کر جب سید سجاد زندان کے دروازے پر آئے، ہر بیوی استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن ننھی شہزادی خاک پہ لیٹ گئی۔ لیٹنے کے بعد کہا بھیا سید سجاد لائیے مجھے میرے بابا کا سر دے دیجیے۔ بس عزیزانو، شہزادی کو جب سر ملا، 4 سال بچی ہے، خاک پہ لیٹی ہے، اپنے سینہ اقدس پر اپنے بابا کا سر رکھا، سر رکھ کر کچھ بیان کیے ہیں۔ عزیزانو، مولا حسین کی آنکھیں بند ہے، سکینہ نے کھلی آنکھوں سے کہا بابا، بابا ہاتھ ہے بابا کے رخساروں پر، پہلا بیان بابا یہ بتائیے کیا ظالموں نے آپ کے منہ پہ بھی ویسے تماچے مارے ہیں جیسے آپ کی لاڈلی کے؟ اجرکم اللہ۔ دوسرا جملہ بابا ہماری لاڈلی سکینہ، بابا ذرا آنکھیں کھولیے۔ حسین نے آنکھیں کھولی، بیٹی نے جانب بابا دیکھا، بابا نے جانب بیٹی دیکھا۔ بی بی نے کہا بابا ایک سوال ہماری لاڈلی کیجیے، بابا یہ بتائیے دادی زہرا
محمد اللہ بس اداروں ننی شہزادی نے بابا کے رخساروں پر رخسار رکھے سو گئی. جب سو گئی نا سید سجاد نے پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. سنیں گے مصائب کا جملہ. علی ابن ابی طالب نے کھلے ہاتھوں سے پہلی فاطمہ کو سپرد لہد کیا تھا لیکن ہائے علی ابن الحسین ہاتھ بھی بندے ہیں جس کو دفنا رہا ہے اس کے ہاتھ بھی بندے ہیں. اللہ جانے سید سجاد پہ کیا گزری. پروانہ مل گیا تہائی کا محمد اور آل محمد. قافلہ حسینی تیار ہوا. جب محمل سجے نا اب محملوں پر کجاوے بھی تھے پردے بھی تھے. زینب عالیہ نے جب ہماری کی جانب دیکھا رخ کیا کربلا کی جانب. بھیا عباس دیکھ وقت کیسے بدل گیا. ہر ایک سوال ہو گیا. بی بی فضہ نے کہا آقا زادی زینب جی اماں کہا ہر بی بی اپنی سواری پر بیٹھ چکی ہے لیکن بی بی ام رباب نظر رہی ہے. زینب عالیہ نے کہا اماں فضہ میں جانتی ہوں بھابی ام رباب کہاں ہو. زینب عالیہ چلی اس مقام پر آئی جہاں ایک بی بی کالے لباس میں ملموس ہے ایک ننھی سی قبر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے. زینب عالیہ نے آ کر جب اپنا ہاتھ رکھا نا بی بی ام رباب نے سکینہ کی قبر کو چھوڑ دیا. تعظیم زینب میں کھڑی ہوئی. جب کھڑی ہوئی نا بس ایک سوال کیا. بی بی زینب نے جب کہا نا کہ چلیے بھابی چلیے کہا بس ایک سوال ہے آپ کیجئے. کہا بس اتنا بتا دیجئے کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر لہد سکینہ میں کون آئے گا. زینب نے گلے لگا کے کہا بھابی ام رباب یہ علی کی بیٹی کا تجھ سے وعدہ ہے تم سب کو چھوڑ کے مدینے سے زینب شام آ جائے. بس آخری دور قافلہ چل پڑا. قریب کربلا جب پہنچا جابر نے قافلے کو روک دی. سید سجاد اپنی سواری پر جابر قریب آیا آ کر کہنے لگا اے قافلے والوں یہ جہانگیر حسین ہے یہ جہانگیر عباس ہے. یہاں ہماریوں پر سواریوں پر جانا بنا. سید سجاد نے کہا جابر تو نے مجھے پہچانا نہیں میں حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں. بس یہ جملہ ادا ہوا جابر قدموں میں گر گیا. مولا نے جابر کا ہاتھ تھاما لے کے دشت نیلوہ میں داخل ہوئے. پہلے مقام پر آئے کہا جابر یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بابا نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا تھا. دوسرے مقام پر آئے جابر یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بابا نے میرے ششمائے بھائی کے الگ سے شعبہ تیر نکالا تھا. میرا جب معاملہ ہوا کہا جابر یہ دیکھ رہا ہے یہ مقام. جب اتنے مقامات بتائے نا جابر نے کہا مولا ان مقامات پر کیا تھا. کہا یہ وہ مقامات ہیں کہ میرے بابا نے اپنی رضا بچھا کر میرے بھائی قاسم کے ٹکڑے چن کر. اب جابر نے مولا سید سجاد کی یہ بیان سن ساتھ ساتھ چلنا شروع کی. آ گئے اپنے بابا کی قبر پر. آخری جب قبر پر آئے نا خود کو آ کے قبر پر گرا دیا. گرانے کے بعد ایک تحریر لکھی. تحریر کیا تھی؟ ہاتھ القبر اطشار. یہ ایک
پیاسے کی قبر